وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روک رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ تجاوز کریں آپ کی نگاہیں ان سے، نہ پھریں، ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور کسی ایسے شخص کی بات بھی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، واتبع ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، وکان امرہ فرطا، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، اعتدال میں نہیں ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ کا معنی جمائے رکھیں، صبر کے معنوں میں، یعنی اپنے نفس کو، اپنے دل کو مطمئن رکھیں، کس پر؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ پر، مع کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان ایک اچھی کمپنی چاہتا ہے، اور ہر انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اندر سے کیا ہے، اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ اس کے دوستوں سے۔ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانے پینے کی عادات، ہمارا لباس، ہمارا بیہیویئر، ہمارے مزاج کس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے کلچر کو، ہمارے خاص ماحول کو۔ صرف ہمارا لباس ہی دیکھ کر کوئی پہچان سکتا ہے کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اسی طرح زبان، ایسے ہی باقی عادات، حتیٰ کہ شکل و صورت اور رنگ پر بھی وہ اثرات آنے لگتے ہیں جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر انسان رہ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہمارا جسم اور ہماری عادات ماحول کا اثر قبول کرتی ہیں، اسی طرح ہماری روح، ہمارا دل، ہمارے جذبات ہمارے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں جو خدا سے بیزار ہیں، خدا رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا رسول سے دور ہیں، تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی خدا رسول کی محبت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو خدا رسول کی بات کریں، ان سے محبت کی بات کریں، تو ہمارے اندر بھی وہ محبت آنے لگے گی، پیدا ہونے لگے گی۔ اس کو آپ ایک پودے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج کتنا بھی اچھا ہو، پودا کتنا بھی عمدہ ہو، اس کی کتنی بھی کیئر ہو، لیکن اگر ماحول موافق نہیں اس کے، تو کبھی نہیں اگتا۔ اگ بھی جائے تو بڑھتا نہیں، بڑھ بھی جائے تو پھل پھول نہیں لاتا، اور اس طرح ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ مخالف ماحول میں زیادہ عرصے تک انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بہت مخالفت تو انسان کو مضبوط کرتی ہے، لیکن مستقل طور پر مخالفت انسان کے لیے بسا اوقات کمزوری کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور انسان سرنڈر کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی بھی ایسا پھل جو یہاں نہ اگتا ہو، آپ لگائیں اس کو، کتنا بھی قیمتی خرید کر لگائیں، کتنا بھی پانی دیں، کھاد دیں، کچھ بھی کریں، وہ بڑھے گا نہیں۔ کیوں؟ کسی ماحول نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی صحت مند پودے کو اٹھا کر اندھیرے میں رکھ دیں، ڈارکنس میں رکھ دیں، یا کم لائٹ میں رکھ دیں، اس پر بھی اثر پڑے گا۔
اس کی ساری صحت ختم ہو کر رہ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے جو دھوپ کی طرف ہوتے ہیں، جن پہ روشنی اچھی ہوتی ہے، اس طرف کا پودا زیادہ جاندار ہوتا ہے، اس طرف زیادہ بڑھتا ہے. اور جس طرف چھاؤں ہی چھاؤں رہے، لان کے اس حصے میں گھاس تک اگنا بند ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے حالانکہ زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماحول وہ نہیں ہے. روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے. اسی طرح سیاہ دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر انسان کے اوپر سیاہی آتی ہے، اور روشن دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک مانی ہوئی اور تسلیم شدہ بات ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ کمپنی یا صحبت یا ماحول ہر شخص کی ضرورت ہے. آپ نے سوشیالوجی کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ مین از اے سوشل اینیمل. ان کے خیال میں انسان ہے تو اینیمل ہی، لیکن باقی اینیملز کی نسبت کیا ہے؟ سوشل ہے اور مانوس ہونے والا ہے. کوئی بھی انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. اور یہ کمی ہر انسان کے اندر. ہر شخص ایک کمپنی چاہتا ہے. کمپنی کے بغیر انسان رہ سکتا ہی نہیں. کوئی شخص کتنا بھی تنہائی پسند کیوں نہ ہو، تو وہ تنہائی پسند انسان عموماً آپ کو اب نارمل لگیں گے. ایٹ ٹائمز انسان کو تنہائی اچھی لگتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے تنہائی انسان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی. جیسے کوئی بھی پودا اگر آپ تنہا لگائیں تو وہ اور طرح بڑھتا ہے، لیکن اگر ایک باغ لگائیں اس کا تو وہ اور طرح بڑھتا ہے. اور کچھ پودے تو تنہا اگ بھی جائیں تو پھل ہی نہیں دیتے. تو نمبر ایک یہ کہ کمپنی انسان کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں. نمبر دو یہ کہ کمپنی انسان پہ لازماً اثر انداز ہوتی ہے. لہذا اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے کہ جو اللہ کی طرف سفر اختیار کر رہے یا اس کی طرف جا رہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، تنہا یہ کام نہیں ہو سکتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یہیں پہ بس نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ انسان ہے ہی خسارے میں، نقصان میں، جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اچھی کمپنی نہ ہو اس کو، جو اسے حق پر قائم رکھیں اور جو صبر کی تلقین کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، اکٹھے لوگوں پر. ایک اکیلا دو 11، انسان سے قوت پکڑتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی میں رکھیے. حالانکہ آپ تو نبی تھے، آپ کو تو لوگوں کی کمپنی کی ضرورت نہیں، لیکن لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی. فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جڑ کر رہیے. اچھا یاد رکھیے کہ دو طرح کا کام ہوتا ہے نا، یا آپ لوگوں سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں یا ان کو دے رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. کہیں سے انسان لیتا ہے اور کہیں دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل آتے تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ تو چنے ہوئے تھے، آپ کو تو کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسانوں کو آپ کی ضرورت تھی. اس لیے آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان کی کمپنی میں رکھیے. کون لوگ؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. یہ ہے دوستی کا معیار، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہوں. یعنی غافل لوگوں کے ساتھ مت اٹھیے بیٹھیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہوں. دوسری کوالٹی یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے. یہ ہے مخلص لوگوں کی پہچان، جن کے اکٹھے ہونے کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی ایک دوسرے کی ذات سے فائدہ اٹھانا مقصود نہیں. یعنی اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہوں. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم.
اور آپ ان سے اپنی نظریں نہ پھیریے، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے. تعدو کا لفظ عین دال واؤ سے عدو، دوڑنا، حد سے بڑھنا. یعنی آپ کی نظریں ان کو اگنور کر کے اس کے پار نہ جائیں، کسی اور کی طرف نہ جائیں. یعنی آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اگنور نہ کیجیے. یعنی اپنے ان ساتھیوں کو جو دین کے راستے میں آپ کے ساتھ چلے ہیں، ان سے بے رخی نہ برتیں، یعنی ان کو توجہ دیجیے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں. یعنی ایک وہ گروپ ہے لوگوں کا جو اللہ کے نام پہ اکٹھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے یا وہ لوگ ہیں یا وہ جمعیت ہے کہ جو دنیا کے کسی راگ رنگ یا میلے ٹھیلے کے لیے اکٹھی ہوئے. اب دیکھیں نا کہ دو طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں نا. ایک بڑی تقسیم ہے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے دو بڑے اسباب، ایک ہے اللہ کے نام پر اور دوسری ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی نام پر یا کسی بھی کام کے لیے. یعنی ایک ہی بیچ میں دیوار ہے اور دو بڑی تقسیم ہے، ایک ہے اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا اور ایک ہے غیر اللہ کے نام پہ اکٹھے ہونا، یعنی جہاں اللہ کا نام نہ ہو. جب انسان اس کمپنی سے بھاگتا ہے تو کمپنی تو اس کی ضرورت ہے، اسے اکٹھا تو ہونا ہے. تو جب اللہ کے نام پر جمع ہونے والوں کے ساتھ نہیں آتا تو کہاں جاتا ہے؟ کمپنی کی تلاش میں، ایسے لوگوں کے پاس کہ جو اور مقاصد پر جمع ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جو مجلسیں ہوتی ہیں یا جگہیں بنائی جاتی ہیں وہاں پر عموماً سادگی ہوتی ہے، بہت دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، بہت کھانے پینے کی یا بہت کپڑوں کی یا بہت دل کی عموماً اس میں نہیں ہوتی، یا ہو بھی تو بہت ضرورت کی حد تک اور کم. اس کے برعکس دوسری گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے، زینت کا بھرپور انتظام یا اہتمام، یعنی بھرپور اہتمام زینت کا، جس میں جگہ کی خوبصورتی سے لے کر لباس کی، کھانے پینے کی، رنگ و خوشبو کی، ایک انٹرٹینمنٹ کا سما ہوتا ہے. تو جو انسان اللہ کی خاطر قائم کی جانے والی مجلس سے بھاگتا ہے تو پھر اس کا دل کہاں لگتا ہے یا وہ کیا چاہتا ہے؟ ترید زینت الحیات الدنیا. اگر یہاں دل نہیں لگتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے ہی میلے ٹھیلے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک کبھی کبھار انسان کی ضرورت ہے کہ انسان تفریح کے لیے ایسی کسی جگہ پر چلا جائے، لیکن مستقل طور پر ایسی جگہوں پر حاضر ہونا اور صرف ایسی ہی مجلسوں کا اہتمام کرتے رہنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور ایک بات آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ اس میں بھی انجوائمنٹ کا پہلو ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد انسان بیزار ہونے لگتا ہے کہ تنگ آ گیا ہوں ان ساری چیزوں سے، اور ایک بوجھ لگنے لگتی، اور پھر ایک مصیبت سمجھ کر انسان نبھا رہا ہوتا ہے، پھر انجوائمنٹ بھی اس میں ختم ہو جاتی. لیکن میں اور آپ، اور میرا سفر تو آپ سے بھی ذرا پیچھے جاتا ہے، کئی سال سے یہ سفر ہے، کئی سال سے الحمدللہ روز کی روٹین ہے. تو کبھی ایک دن بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی دن انسان یہ سوچے کہ کل بھی تو پڑھایا تھا نا، تو آج کیا کرنا ہے جا کر. نہیں، دل نہیں بھرتا. کبھی یہ فیلنگ نہیں آئی کہ بس اب بہت کافی ہو گیا، اور کبھی یہ نہیں آتا کہ اب بس اتنے ورقے رہ گئے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے. یہ نہیں آتا دل میں. یہ اتنا واضح فرق ہے دنیا کی مجلسوں میں، دنیا کے نام پر جمع ہونے میں، اور دین کے نام پر جمع ہونے میں، کہ یہ کام روز بھی کرو تو دل نہ بھرے. اور وہ شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور چند دن تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انسان بہت جلد تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، پھر وہ سکون چاہتا ہے کہ بس شور ہنگامہ اس سے زیادہ نہیں. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا. کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی چیز چاہتے تھے؟ نہیں، آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ دراصل ہم کو سنایا گیا. اب آپ دیکھیے، وصبر کا خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے وہ ہم سب سے ہے، کہ ہم سب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم سب کی ضرورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو جوڑ رکھیں.
کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کی دو خاص کوالٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اور کوئی مقصود نہیں، نہ دنیا کا مال و دولت، اور نہ ناموری اور شہرت، اور نہ کسی عہدے کا حصول، اور نہ کچھ اور. یریدون وجہہ، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہ اس کا دیدار ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس کی نظروں میں کوئی قبولیت ہو جائے. فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کو مت چھوڑنا، ایسے لوگوں سے اپنی نظریں نہ ہٹانا، ایسے لوگوں سے اپنی توجہ نہ ہٹانا. ایسے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم پھر دنیا کی رونق کے متلاشی ہو، اور وہ کتنے دن فائدہ دے گی؟ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان لوگوں کی پیروی جو غافل ہیں. اسی لیے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ایسے کی اطاعت نہ کرو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اب یہاں پر واضح لائن کھینچ دی گئی، کن سے دوستی کرنا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے، اور کن کے پاس نہیں بیٹھنا، اور کن کی بات نہیں ماننی، کس کے پیچھے جانا ہے اور کس کے پیچھے نہیں جانا. آیت کے پہلے حصے میں کمپنی کیسی ہونی چاہیے، دین کے راستے پر جمنے کے لیے کیسے لوگوں سے دوستی ضروری ہے، اور دوسرے حصے میں کیا بتایا کہ دین کے راستے پر استقامت کے لیے کیسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، کیسے لوگوں سے بچنا ضروری. اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی بندوبست کر رہے ہیں کہ اگر واقعی تم سنجیدہ ہو اس راستے پر قائم رہنے میں، حتیٰ کہ مجھ سے عامل ہو میری ملاقات تک، تو پھر کیا کرو؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو میری رضا چاہتے ہیں، میری ملاقات چاہتے ہیں. اور ایسوں کے پاس مت جاؤ. وَلَا تُطِعْ، پاس جاؤ سے صرف مراد یہ نہیں کہ ملاقات نہ کرو بلکہ اطاعت نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کا کہا نہ مانو. کن کا؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، نمبر 1 جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی جو ہم کو یاد نہیں کرتا. وہاں پہچان کیا تھی اچھے لوگوں کی؟ کہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرے. اور یہاں کن سے بچنے کی ضرورت ہے؟ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. دوسری بات، کن کی کمپنی نقصان دیتی ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، جن کی کمپنی میں بیٹھ کر صرف خواہشات کی باتیں ہوتی. وہ آپ کی کمپنی صرف اپنی خواہش نفس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی جہاں باتیں صرف نفس کی ہوتی. اچھا، نفس کی خواہشات کن کن چیزوں کی طرف ہوتی؟ نفس کیا کیا خواہشات رکھتا ہے؟ نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے بڑی پہچان. نفس کی طلب میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مثلا کھانا پینا، انسان کی کوئی بھی دلچسپیاں یا کوئی بھی چیزیں، ہر انسان کے نفس کی چاہت کچھ اور ہو سکتی. تو جہاں بیٹھ کر محض دنیا کی باتیں ہوں، محض خواہشات کی باتیں ہوں، وہاں بیٹھنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کس کے پاس مت بیٹھو؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو حد سے بڑا ہوا شخص ہے. فرطا کا لفظ افراد تفرید سے، افراد یعنی جو اپنے معاملات میں حد سے بڑھ جائے، مثلا غضب غصے میں حد سے بڑھ جائے. اسی طرح تفرید کرے یعنی اپنے فرائض بھی پورے نہ کرے. مثلا نماز پڑھنے کی باری ہے تو جھٹ سے 4 سجدے کر کے فرض پڑھ کے جائے نماز لپیٹ کے پھینک دے. یہ تفرید ہے، کمی کرنا، اللہ کے حق میں کمی کرنے والا، نیکی کے کام میں پیچھے رہنے والا. لیکن جہاں نفس کی پیروی کی بات ہو تو حد سے بڑھ جائے. نفس مرکب ہے 2 چیزوں سے، شہوت اور جہل ہے. اصل میں جہل، ٹھیک ہے. شہوت کیا ہوتی ہے؟ خواہش، شہوات، جس میں کھانا پینا، سیکس نمبر یعنی پرائرٹی پہ آتے. اور جہل لا علمی، لا علمی، پتہ ہی نہیں کسی بات کا.
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں لا علمی ہوتی ہے نا، جہالت، دو طرح کی جہالت ہوتی ہے نا، ایک تو اصلی جہالت ہوتی ہے اور ایک پڑھی لکھی جہالت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دین اور دنیا دونوں سے جہالت، اور ایک ہوتا ہے دین سے جہالت. جس نفس کے اندر جہالت ہو، جہل ہو، جہل کس کا سمبل ہے؟ ڈارکنس. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے. تو جو نفس کی خرابی یا شر ہے نا، اس کی روٹ کاز میں جہل ہوتا ہے، جس کی اصل اندھیرا ہے. یعنی اندھیرا کنسنٹریٹ ہوتا ہے کہاں؟ جہل میں. جہل دو طرح کا ہے، ایک دینی اور دنیاوی، اور ایک ہے دین سے جہالت. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نہ دین ہو نہ دنیا ہو، وہاں لوگوں کے لیے بس دو ہی کام ہے، یا ان کو کھانے پینے کی فکر ہے یا شادی کی فکر ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو اب شادی کی بھی فکر نہیں رہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جن ممالک میں اب شادی کا کانسیپٹ نہیں رہا اور شادی کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جو پیدا کرتے ہیں بسا اوقات باپ تو ہوتے نہیں، تو عورتیں یہ ذمہ داری لے نہیں سکتی، وہ کام کرتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی، پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں، ہومز میں چھوڑ جاتی ہیں. پھر وہاں سے لوگ، یعنی بہت چھوٹے بچے جیسے ہومز میں بھی نہیں رکھے جاتے، پھر ایسی خواتین ٹریننگ لیتی ہیں جو فوسٹر مدر ہوتی ہیں، جو بچوں کی فوسٹرنگ کرتی ہیں، پھر وہ ان کو اپنے گھروں پہ لے آتی، تو وہ ان کی ایک طرح سے جاب ہوتی. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو، پچھلے سال میں لندن میں تھی تو وہاں پر ایسی ایک پروگرام ہوا. پروگرام کے بعد میں کچھ تھک گئی کیونکہ ٹریولنگ بھی کافی تھی، تو میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ چاہیے. تو اس گھر میں ایک خاتون بھی درس پر آئی ہوئی تھی کہ جو فوسٹر مدر تھی. ان کے ساتھ کچھ بچے تھے نا، کالے گورے رنگا رنگ بچے ہوتے ہیں، 2 تھے یا 3 تھے. ایک بچہ میرے کمرے میں آ گیا، اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ. پتہ چلا کہ اس کی ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، کسی کا نہیں پتا، بہرحال یہ ماں پال رہی ہیں اس کو. اور بہت چھوٹا بچہ تھا، چلتا تھا لیکن اتنا انڈیپینڈنٹ کہ میں نے دیکھا کہ اپنے تسمے خود باندھ رہا ہے، اپنی چیزیں خود اٹھا رہا ہے. تو میں نے اکیلے میں رونا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر. میرے لیے سنا ہوا، کتابوں میں پڑھا ہوا تو بہت تھا، لیکن ایک ایسے بچوں کو دیکھ کر جو دل پگھلتا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں. اگر کبھی دل کو پگھلانا ہو تو آپ چلیں جو ایدھی سینٹر ہے جس میں ایسے بچے رکھے گئے ہیں. حضور نے بھی فرمایا نا کہ جب دل کو نرم کرنا ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. ایک شخص نے دل کی سختی کا کہا تو آپ نے کہا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، جن کے ماں باپ نے جو کیا سو ان کے ساتھ ہے. یہ بچے بھی ایک طرح سے یتیم ہوئی کی طرح ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہ ہو. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس آزادی نے انسانیت کو کیا دیا؟ ان کے ماں باپ چھین لیے نا. ان بچوں کے لیے کون ہے؟ ان کے لیے ماحول بھی اجنبی ہے، وہ بھی اجنبی ہے، مانوس ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے انہیں دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے، کوئی اور ان کی حفاظت کرے، ان کی کیئر کرے. تو اتنا دردناک سین ہے کہ واقعی جس کے اندر دل ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ کسی بھی ایک بچے کو جس کے ماں باپ نہ ہو، کبھی خاندان میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ماں باپ کسی ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں، کوئی بچہ رہ جاتا ہے، پورے خاندان کو رلاتا ہے نا ایسا بچہ، جو بھی دیکھتا ہے روتا ہے. تو جہاں ڈھیروں ڈھیر ایسے بچے ہوں تو ان بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی نا، کہ جن کی اپنی ماں نہیں کہ جس کی گود میں سر رکھ کے وہ رو سکیں، جس کے پاس شکایت لے جا سکیں، جس کو جا کے لاڈ کر سکیں، تنگ کر سکیں، کہ وہ سہمے سہمے ہر چیز اپنے اوپر لینے والے. ظاہر ہے کہ کون ان کا رونا سنے. تو جب بھی کوئی معاملہ حد سے بڑھتا ہے نا، آزادی بھی حد سے بڑھتی ہے، خواہشات بھی حد سے بڑھتی ہیں، تو پھر دوسروں کے حقوق پہ زد پڑ جاتی ہے، دوسروں کے حقوق بری طرح مارے جاتے ہیں. تو جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، اگر اس کو علم نہ دیا جائے، روشنی نہ دی جائے، اور اگر شہوت کو کنٹرول یا کسی ڈسپلن میں نہ رکھا جائے، تو عام طور پر ایسا انسان معاشرے کے لیے ایک تباہی کا سبب بنتا ہے. جو حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، اپنے پرائی کی نہ کرے، بیٹی اور بہن کی نہ کرے، حتیٰ کہ ماں کو بھی اسپیئر نہ کرے. ایسے لوگ معاشرے میں انسانیت کے نام پر ایک سیاہ داغ ہوتے ہیں.
بہرحال وہ معاشرہ تو بھگت رہا ہے، لیکن ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت اطاعت کرو، مت بات مانو، مت پیروی کرو کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہو. نمبر 2 جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہو، اور نمبر 3 جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. خواہشات کا پیروکار یعنی اپنے نفس کا پیروکار، اور نفس مجموعہ ہے جہل اور شہوت کا. جب جہالت ہوتی ہے دینی اور دنیاوی یا دینی، تو اس کے نتیجے میں انسان کی شہوت اس کا خدا بن جاتی ہے، اور وہ اپنی ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بسا اوقات چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، دوسروں کی عزت لوٹتا ہے، اور پھر پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ، مت اطاعت کرو خدا سے غافل لوگوں کی، یعنی ان کی کمپنی اختیار نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے نفرت کرو، یہ نہیں کہا جا رہا. مراد یہ ہے کہ زیادہ دیر ایسی کمپنی میں مت بیٹھو غافل لوگوں کی، خواہشات کے غلام لوگوں کی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کا ٹارگٹ تم کو بھی بنا لیں، یا یہ کہ تم ان سے ایسی ہی چیزیں سیکھو. اور تیسرا یہ کہ جو اعتدال کی زندگی نہیں گزارتا، حد سے بڑے ہوئے معاملے کرتا ہے، یہ انسان کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ آیات آئی ہیں، اور اسی ریفرنس میں آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہ پکاریں گے. اگر ایسا کریں تو بڑی بے جا بات کریں گے. اور انہوں نے کس طرح کسی بھی سہارے کے بغیر اپنے قوم اور اس کے معبودوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ان سے مصالحت کر کے دنیا کی زندگی تو بڑی اچھی گزار سکتے تھے. تو یہاں پر سب کو یہ کہا جا رہا ہے جس کا دل چاہے مانے، جس کا نہیں چاہتا نہ مانے، اور جو نہ مانے گا وہ ظالم ہوگا اپنے لیے. ایسے ظالموں کا انجام کیا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی. آگ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی ان کو اس کی قناتیں. قنات دیکھیے کبھی، تمبو جس کو بولتے ہیں آپ، ٹینٹ، یہ بالکل ایسے ایک عمارت کی طرح ہی جگہ بن جاتی ہے نا، یہ چاروں طرف سے انسان گھیرا جاتا ہے اس میں. خدا نہ خواستہ اگر کچھ لوگ کسی ٹینٹ کے اندر ہوں اور ٹینٹ کو چاروں طرف سے آگ لگ جائے، چاروں طرف سے شعلے ہوں، انسان کدھر کو جائے گا؟ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے، تصور صرف، حقیقت نہیں تصور، کہ آپ واش روم میں اپنے کمرے کے بیڈ روم کے ساتھ جو اندر کو ہوتا ہے عموماً اٹیچڈ باتھ، اس میں آپ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، وضو کر رہے تھے، کہ اتنے میں خدا نہ خاصا کمرے میں آگ بھڑک اٹھے. اب آپ کیا کریں گے؟ کمرے کے اندر شعلے اٹھ رہے ہیں، دروازے، کھڑکیاں، دیواریں چاروں طرف، اور آپ بند ہیں ادھر. آپ دروازہ کھولتے ہیں تو باہر شعلے، ادھر کو نکلتے ہیں تو کوئی اور راستہ نہیں نکلنے کا. کیسے اسکیپ کریں گے؟ ہے کوئی اسکیپ کی راہ؟ تو سرادق ہے دراصل وہ ٹینٹ جس کے چاروں طرف آگ لگ جائے. فرمایا یہ ظالم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ابھی تو مرضی کر لیں گے کہ نہیں ماننا چاہتے نہ مانے، لیکن کیا ہوگا بالآخر؟ انجام کار ان کو ایسی آگ کا سامنا کرنا ہوگا جس کے شعلے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے. خیمہ ہو یا شامیانہ ہو یا چار دیواری ہو یا کوئی کمرہ ہو، چاروں طرف آگ ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ فریاد کریں گے، حال دہائی دیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. کبھی آپ چپس تلے نا تو نیچے جو بچ جاتا ہے نا تیل، جو عموماً پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا تھک ہو جاتا ہے کہ اس میں مزید کچھ ہو نہیں سکتا، اتنی اس کے اندر چپ چپ ہو جاتی ہے، اس تیل کی طرف اشارہ ہے. تیل کی تلچھٹ یعنی باقی ماندہ، تھک تیل. مہل کا ایک معنی یہ بنتا ہے. مہل کا دوسرا معنی لوہے، چاندی، سونے، تانبا کا پگھلا ہوا اسٹف، یعنی پگھلا ہوا سونا چاندی.
آپ دیکھیں کبھی ابلتا لوہا اسٹیل مل کا دیکھا ہوگا یا کسی بھی چیز کا کہ جہاں ایک ہوتا ہے پانی کا ابلنا، وہ تو لائٹ ہوتا ہے پانی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ ابلتے پانی کی چھینٹ آپ کے جسم پہ پڑی تو تھوڑی جلن ہوتی، لیکن ابلتے تیل کی چھینٹ پڑ جائے اور سخت ہوتی، اور اگر ابلتے سونے یا لوہے کی چھینٹ پڑ جائے وہ تو اندر تک کھا جائے جسم کو، کیونکہ وہ تھک ہے نا، اور تھک ہو گئی. تو محل کا ایک معنی تیل کی تلچھٹ، دوسرا معنی ہر معدنی پگھلی ہوئی چیز، مثلا لوہا، تانبا، چاندی، سونا وغیرہ. اور نمبر 3 مردے کے جسم سے بہنے والا زرد پانی. آپ کو پتا ہے نا کہ جب ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے سارا جسم گل سڑ جاتا ہے، تو گل سڑ جاتا ہے تو پیپ کی طرح ہو جاتا ہے، تو پیپ بہنے لگتی ہے جسم سے. تو وہ گندی پیپ جو مردے کے جسم سے بہے اس کو محل کہتے ہیں. فرمایا کہ جہنم میں جب انہیں چاروں طرف سے شعلے گھیرے ہوئے ہوں گے اور ان کو سخت پیاس لگے گی تو ہم ان کو محل پلائیں گے، جو تیل کی تلچھٹ یا پگھلی ہوئی دھات یا مردے کے جسم سے بہنے والا پانی، وہ پلائیں گے. یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے بھون ڈالے گا، جس کو پی کے چہرے ہی بگڑ جائیں گے. بئس الشراب، کتنی بری ہے پینے کی چیز. وساءت مرتفقا، اور بدترین ٹھکانہ. یعنی جہنمیوں کو جہنم میں پینے کے لیے ایسی چیز ملے گی جو پسندیدہ نہ ہوگی، اور رہنے کو ایسی جگہ ملے گی جو رہنے کے قابل نہ ہوگی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم ضائع نہ کریں گے ان لوگوں کا اجر جنہوں نے اچھے عمل کیے. یعنی ان لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہ کرے گا. ان کے لیے کیا ہے وہاں؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. تو یہاں جنت کی جو بات کی گئی اس میں زیورات کا ذکر بھی ہے، لباس کا ذکر بھی ہے، بہترین قیام گاہ اور بہترین مجلس کا ذکر ہے. عام طور پر انسان کی زندگی میں اور خصوصاً خواتین کی یہی خواہشات ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ احسن عملا، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ. وحسنت مرتفقا، کتنی خوبصورت آرام کی جگہ. دونوں کا کمپیریزن کر دیا گیا، ایک طرف نہ ماننے والوں کی سزا اور دوسری طرف مان کر اچھے کام کرنے والے. صرف ماننا نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے گھر جو ایک باغ ہوگا جس میں نہریں ہوں گی، سونے کے کنگن ہوں گے، باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے، اونچی مسندیں. ارائک اریکا کی جمع ہوتی، جیسے دلہن کی مسہری ہوتی ہے نا، اسی طرح کی چیز. یعنی جیسے ہر جنتی ایک تخت پہ بیٹھا ہو، جیسے کوئی بادشاہ ہو اپنے محل میں. نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ. وحسنت مرتفقا، کتنا خوبصورت آرام دہ آرام کی جگہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.